بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ شریک حیات اذا کلم بنت اسلم، قسط نمبر 3۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سفیان جا چکا تھا۔ آج اس نے اپنی رات گزاری کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ 3-4 کتابیں اپنے پاس ہی رکھ لی تھیں۔ وہ دوسروں کی کہانیوں میں الجھ کر اپنے بھولنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے اس نے کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے میں کڑی سکینہ نظر آئی، جس کے ہاتھ میں پانی کا ایکسٹرا جگ تھا جو اس نے چپ چاپ ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی، مگر اس نے پکار لیا، سکینہ بیٹھو۔ الماری کے پاس سے کرسی کھینچتی وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سکینہ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ جو نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو نوچ رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سکینہ میں نے تو دستک دے کر بھی دیکھا ہے، تم بھی مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میرے الفاظ بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے تو اب سیدھا بولتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تم سے نکاح چاہیے۔ اس کی بات پر ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کا کانپتا وجود دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا سکینہ؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ حیدر، میں تمہاری بات سمجھتی ہوں مگر شاید میری بات سمجھ نہ سکو۔ دیکھو، ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، ہنسے کھیلے، گھومے پھرے اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ میں بھی یہی چاہتی تھی اور یہی چاہتی ہوں۔ اس کی باتوں سے حیدر کا دل ڈوب گیا۔ تو میں نے کب تمہیں خود سے باندھ کر رکھنا ہے؟ تم آزاد رہنا، جو کرنا چاہتی ہو کرنا، بس میری تنہائی بانٹ لینا۔ اس کمرے میں آ جاؤ۔ حق سے یہ تنہائی، اکیلا پن مجھے اس بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور تمہارا ادھورا ساتھ مجھے مایوسی اور دکھ کی پستیوں میں ساری زندگی کے لیے گرا دے گا۔ مجھ سے نکاح کر کے تم تو خوش ہو جاؤ گے مگر میں نہیں۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی مگر کبھی کبھی زندگی بھر کی تکلیف کا اندیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہر سوچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ میں تمہیں اپنا پاؤں۔ ہاں، مگر میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوا تو؟ نظریں جھکائے اس نے سوال کیا۔ وہ تو اس سے نظریں ملا بھی نہیں رہا تھا۔ میں نہیں کر پاؤں گی حیدر، تم سمجھ نہیں رہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تم مجھے کم ظرف سمجھو یا جو بھی، مگر نکاح نہیں۔ ایک ہی تو زندگی ہے، مجھے جینی گزارنی نہیں ہے۔ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ نہیں رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کزن ہیں، دوست ہیں، ہمیشہ رہیں گے، بس اس رشتے کے بات میں کرنا پلیز۔ دوسری نظر اس پر ڈالے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے بالکل ساکن ہو گیا تھا۔ گھڑیوں کی سوئیوں کی چھو رہے ہیں، اس لیے اس طرح کوئی مجرم گن رہا ہو سزا اپنی۔ ربا گیلے فرش پر ننگے پیر ٹھنڈی ہوا کے مخالف چلتی، سینے پر ہاتھ باندھے کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ ننگے پیروں سے سرایت کرتی ٹھنڈی نم ہڈیوں میں گھس رہی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے ہاتھ سینے پر باندھ دیے تھے۔ جوڑے سے آزاد آوارہ لٹیں ہوا سے اڑ رہی تھیں۔ روبا بیٹا چلو سو جاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر وال کلاک پر لگی گھڑی کو جو 11 بجا رہی تھی۔ امی، بس 8 گھنٹے اور بختاور کی زندگی کی نوید مل جائے، پھر جو ہوگا قسمت کا لکھا مان کر سو جاؤں گی۔ وہ بھی پریشانی سے اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ بختاور کو کچھ نہیں ہوگا امی، میرا دل کہتا ہے مجھے میرا بھائی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گی، اگر اسے جیل بھی ہو گئی تو بھی میں ہر ممکن کوشش کروں گی۔ عصابت میں سر ہلا کر وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ وہ پھر اکیلی رہ گئی تھی جب اچانک اسے اپنی ارد گرد 2 تتلیاں منڈلاتی نظر آئیں تو اچانک خواب یاد آ گیا تھا۔ ویل چیئر کے پائیدان پر ساکن پیر، گود میں پڑے بے جان ہاتھ، وہ کون تھا؟ وہ میرے خوابوں میں کیوں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر اچانک سے کسی نامحرم کی شباہت نظر آئی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ جانتی ہوں ایمان ہے کبھی کچھ بے وجہ نہیں ہوتا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سکینہ کی باتیں بھچاڑ بن کر اس کے ذہن میں طوفان مچا رہی تھیں۔ کیا یہ تھی اس کی محبت، اس کی شدت، اس کا جنون، اس کا پاگل پن جو ایک چوٹ سے سب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا؟ شاید اسے محبت تھی یا نہیں، اسے وقتی اٹریکشن تھی، اور خوبصورت چیزیں جب ذرا سی بھی خراب ہو جائیں تو اس سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ مگر میں کوئی چیز تو نہیں تھا انسان تھا، اسے مجھ سے کوفت ہونے لگی۔ بے بسی سے وہ ہنس دیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ دوسری سائڈ ٹیبل پر چارج پر لگا تھا، اور اگر وہ پہلے جیسا ہوتا
تو گلاٹی مار کر دوسری سائڈ پر پہنچ جاتا، مگر یہ فاصلہ تو اب میلوں کا تھا۔ منہ بسور کر دوسری طرف رخ پھیر گیا تھا۔ حیدر کیسے ہو؟ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں چچا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر آ ٹکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں چچا، اب نہیں۔ جس کی تھی اس نے انکار کر دیا۔ باقی سب اس کے سامنے بے مول ہے۔ انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ حیدر محسوس کر سکتا تھا ان کے الجھے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ کچھ کہنا ہے چچا؟ انہوں نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت رہے، اور یشمان کا مجرم، اسے ابھی سزا نہیں ملی۔ صبح جرگے کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو کیا سوچا ہے آپ نے چچا؟ کیا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ان کے چہرے پر کھوجتے وہ پوچھ رہا تھا۔ بنی ان کے ایک حرف پر ہی حیدر کا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا؟ دیکھو حیدر، ہم تمہارے بھلے ہی چاہتے ہیں۔ سکینہ ڈر گئی ہے، پریشان ہے، اس لیے وہ ابھی نکاح نہیں چاہتی، اور یشمان کے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اسے سزا ہو۔ تو یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ اس نے آہستہ سے ہٹا دیا۔ آپ کی بیٹی چھوڑ چکی ہے نا، تو رہنے دے مجھے اکیلا چچا۔ مجھے نفرت ہوگی اس جن سے جو مطلب پرست ہے، جو سوچتی اب صرف اپنا ہے، محبت تک کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اسے ہارنے کا افسوس تک نہیں ہوا ہوتا۔ ایسے جھواروں کو مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ میں اب اپنی زندگی میں کسی لڑکی کی مداخلت نہیں چاہتا، نہ خوشی سے نہ مجبوری سے۔ حیدر کی باتیں انہیں غلط یا بے تکی ہرگز نہیں لگی تھی۔ وہ جانتے تھے سکینہ کا فیصلہ اگر انہیں پریشان کر سکتا تو اس پر قیامت گزر جائے گی۔ وہ بھی اس حالت میں۔ انہوں نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو حیدر، میں ہار گیا، میں اپنی اولاد کے ہاتھوں رشتہ ہار گیا ہوں۔ میں نہیں سمجھا پایا سکینہ کو، مگر یہ فیصلہ میرا دل کہتا ہے سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر جرگے کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا۔ تمہیں تمہارا ساتھی ضرور ملے گا۔ اس کے ماتھے کو چوم کر وہ باہر آ گئے تھے۔ جب وہ بولا، میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، اس کی عزت کروں گا، مگر محبت نہیں، شریک حیات بنانے کا نہیں کہیے گا۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ عصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ دروازے تک ہی پہنچے ہوں گے جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ عاشر صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر فون کی جانب آ گئے۔ اسے فون پکڑاتے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ اور چاہیے؟ واش روم تو نہیں جانا نہ؟ اپنے سوال پر وہ خود شرمندہ ہو گئے تھے، مگر وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ کہتے ہیں بچپن کبھی واپس نہیں آتا، مگر میرے خیال ہے عمر کے جس دور میں یہ وقت آ جاتا ہے وہاں بچپن ایک بھیانک روپ لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تب ان چیزوں کی محتاجی معصومیت نہیں، شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے دور سے تو موت اچھی۔ آخر تک اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ عاشر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں، کیسے دلاسا دیں۔ جو جوان تن کو بے جان دیکھ کر ان کا خود کا دل خون کے آنسو روتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کرتے وہ باہر چلے گئے۔ وہ اس کی سوچ کو فون کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ 2 بج گئے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا، جس کی زد میں چاند بھی آ گیا تھا۔ بادلوں کی اوٹ سے بھی وہ اپنی مدھم روشنی بکھیرنا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کوئی بادل اس کے سامنے آ جاتا تو اسے چیر کر روشنی بھیجنے کی کوشش کرتا۔ جب وہ ہٹ جاتا تو ربا کا چہرہ چاند کی روشنی سے منور ہو جاتا، جہاں ناک کا کوکا چمک رہا تھا۔ اس لکا چھپائی کے کھیل نے اس کے ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک ایک شعر کانوں میں گونجنے لگا۔ اساں نازک دل دے لوگ ہاں، ساڈا دل نہ یار دکھایا کر، نہ جھوٹے وعدے کیتا کر، نہ جھوٹیاں قسماں کھایا کر، تینوں کنی واری اے آکھیا اے سانوں ول ول نہ آزمایا کر، تیری یاد وچ سجنا مر ویساں، سانوں اتنا یاد نہ آیا کر۔ ایک ہیک سے اٹھی تھی، دل میں کوئی ٹوٹ کر یاد آیا تھا جو غمگسار تھا، اس کا دوست تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ ذیشان تو مل نہیں پایا نا اسے؟ اس نے حیرت سے اسے سوال کیا۔ کہاں یار، یہاں آ کر پتہ چلا اپنے گاؤں چلی گئی، اور اسٹوڈنٹ انفو دے نہیں رہے ہیں یار۔ روباشا نام ہے اس کا پیار سے اسے روبا کہتے ہیں۔ اس نے کبھی اپنے گاؤں کا نام نہیں بتایا تھا۔ اس کے سوال پر ذیشان اور افسردہ ہو گیا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، پہلی بار تو بک شاپ پر ملے تھے، بک ایکسچینج ہو گئی تھی،
پھر اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور جیسے اظہار منشن آ گیا اور اب پتہ چلا گاؤں چلی گئی ہے۔ چل کوئی بات نہیں، واپس آ جائے گی۔ تکیہ کمر کے پیچھے رکھتے وہ ایک انجانے سے درد محسوس کر رہا تھا۔ ٹیس سے اٹھی تھی، ہاتھ سے مساج کر رہا تھا، لیکن اپنی ہی انگلیوں کا لمس اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ درد اندر ہڈی میں ہو رہا تھا کہ اس کے اچانک خاموش ہو جانے پر ذیشان فون کو گھورنے لگا۔ حیدر تو ٹھیک ہے؟ ہاں یار، اچانک درد ہو رہی ہے، کمر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ذیشان پریشان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ہونی تو نہیں چاہیے، تیرے پاس کوئی ہے؟ سفیان چلا گیا؟ وہ تو 9 بجے چلا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، قابل برداشت ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی پین کلر۔ فون بند کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر دراز کھولا۔ تب تک وہ بڑھتی بہت بڑھ گئی تھی۔ دوائی ملی، پانی گلاس میں ڈالا اور کھا لی۔ درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ پسینے آنے لگے۔ بیڈ گراؤنڈ ان سے سر ٹکائے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اتنا اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس کے پاس جو اس کا درد بانٹ سکتا۔ وہ اکیلے جوجھ رہا تھا اس درد سے جو اس کے سانس تک رکنے کا کمال رکھتی تھی۔ صبح کا سورج روشن ہوتے ہوئے بھی سیاہی کا رنگ رکھتا تھا۔ ایک عجیب سی صبح جو صرف ربا نہیں، حیدر کے لیے بھی اداس تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب درد سے راحت ملی۔ وہ اداس سا ڈرائنگ روم میں بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا جب ایک مخصوص عطر کی خوشبو نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو صدیوں کے اداس چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ نانا جان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حیدر تم کیسے ہو؟ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ایک رعب تھا ان کی شخصیت میں۔ چچی جان سر پر چادر اور آدھا چہرہ چھپائے پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ السلام علیکم چچا جان۔ گلاس پکڑاتے ہوئے انہوں نے اصابت میں سر ہلایا تو عاشر صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ عاشر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ گلاس واپس پکڑاتے انہوں نے عاشر کو مخاطب کیا۔ بس چچا جان، جرگے میں جا رہا تھا، آج فیصلہ ہے یشمان کے قاتل کا۔ انہوں نے اصابت میں سر ہلایا۔ تو کیا فیصلہ کیا؟ سزا دو گے تم قبیلے والوں کو؟ ونی؟ حیدر نے کوفت سر جھکا لیا تھا۔ نانا جان خود حیران رہ گئے۔ ونی؟ لیکن کس کے ساتھ؟ ارشد صاحب نے چور نظروں سے حیدر کو دیکھا جس کا ہاتھ ویل چیئر کے پہیوں پر تھا۔ اس سے پہلے وہ موڑ کر جاتا نانا جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر سے چچا، یہ ان کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پہلے حاشر اور پھر سکینہ کو دیکھا جو چائے رکھ رہی تھیں۔ ٹیبل پر چائے رکھتی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ نانا جان اسے گھور رہے ہیں۔ وجہ چچا جان؟ وجہ آپ کے سامنے۔ حیدر کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ وہ تنہا ہو گیا ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ میں نے وجہ ونی کی نہیں، سکینہ اور حیدر کے رشتے کی ختم ہونے کی پوچھی ہے۔ حاشر ان کی آواز بلند تھی۔ وہ کچن میں کھڑی سکینہ کانپ گئی۔ اس نے ایک نظر سفید سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ سفید داڑھی، جھریوں زدہ ہاتھ، اس کی انگلیوں میں فیروزہ پخراج کی انگوٹھیاں، سر پر پگڑی، سفید لٹھے کا سوٹ اور پیروں میں پشاوری چپل۔ وہ عاشر صاحب کو گھور رہے تھے جو خود ڈر سے سر جھکا گئے تھے۔ چچا، وہ سکینہ نہیں چاہتی حیدر سے منسوب رہنا، اس لیے یہ۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واہ حاشر واہ، کیا بات ہے، اتنے لالچی ہو گئے تم، اپنے بیٹے کی موت تک کا سودا کر دیا، ایک ہی تیر میں 2 شکار کر لیے، 30 مار خاور سمجھتے ہو؟ حیدر کی اس حالت کو تم نے سزا بنا دیا، اس قبیلے کی سزا، اپنی بچی کو بچانے کے لیے تم نے ایک نیچ ذات کی لڑکی ونی کرنے کا سوچ لیا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ وہ کھڑے تھے تو حاشر صاحب کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ آگے چچا تھے ان کے۔ چچا، وہ نیچی ذات نہیں ہے تو خاندانی لوگ ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں، حیدر کو بچا رہا ہوں۔ اتنا گرا ہوا لگتا ہوں کہ اگر اپنے بیٹے کی موت کا سودا کر دوں گا حیدر سے جان چھڑوانے کے لیے۔ سکینہ حیدر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ بچی ہے، وہ نہیں سنبھال پائے گی اسے، اور جو لڑکی آئے گی وہ حیدر کے لیے کنیز کے طور پر آئے گی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی، اس کی ضرورت کا خیال رکھے گی۔ حیدر اگر آپ سب پر بوجھ بن گیا ہے تو ہم اسے لے جائیں گے۔ حاشر ان تینوں نے دروازے میں دیکھا جہاں سیاہ لباس میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص ان سب کو گھور رہا تھا۔ خاموش گھر میں پڑتے ان کے قدموں کی دھمک اور سکینہ اور چچی کی سانسیں تیز کرتی جا رہی تھی۔ لہو چھلکاتی آنکھوں سے انہوں نے حاشر کو دیکھا۔ میں حیدر کو لے جاتا ہوں اگر تم پر بوجھ بن گیا۔ یہ تو غصے جلال سے بھرپور چہرہ کسی کو بھی ہیبت میں لے جا سکتا تھا۔ حیدر نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ماموں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب بیچ میں نہ بولنا۔ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے وہ حاشر صاحب کے مقابل آ گئے تھے۔ حاشر، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔
جب اس کے ماں باپ مرے تھے نا تو تب تو نے اس کا ہاتھ جوڑ کر اسے اپنے ہم سے لیا تھا، اور آج اس وقت میں تو اسے بوجھ ہی سمجھ رہا ہے نا، ننیال مر نہیں گیا اس کا جو کسی بھی لڑکی سے بیاہ دے گا۔ سمجھ بوجھ سمجھ کر تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر، اپنے کسی نوکر سے کر دے یا خود سے، مگر حیدر سے نہیں۔ ننگی تلوار کی طرح ان کا کاٹ دار لہجہ عاشر صاحب کو سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا، اور جہاں تک رہی بات اس کی شادی کی اور سنبھالنے کی، تو کاش میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ لے جائیں گے ہم اسے اپنے ساتھ، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حیدر کی ویل چیئر تھام لی تھی، مگر عاشر صاحب سامنے آ گئے تھے۔ یقین کریں میرا ہاشم بھائی، میں حیدر کے حق میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ نہایت ہی بے بس تھا۔ حق میں بہتر کرتے تو اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتے، آخر تمہیں وعدے سے عزیز اپنی اولاد ہو گئی نا عاشر۔ انہوں نے بے بسی سے نانا جان کو دیکھا۔ مجھے آج بھی رضا بھائی سے کیا وعدہ عزیز ہے چچا۔ 2 تھپڑ مار کر ضد کر کے میں سکینہ کو حیدر کا کر دوں تو کیا وہ اپنے ساتھ ساتھ حیدر کو بھی خوش رکھ پائے گی؟ زبردستی کے رشتے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں چچا جان۔ میں حیدر اور سکینہ دونوں کی زندگی ایک ساتھ برباد نہیں کر سکتا۔ زور زبردستی سے رشتے بن سکتے ہیں، جذبات نہیں، اور وہ لوگ کوئی نیچ یا چھوٹی ذات کے نہیں ہیں، خاندانی ہیں، بہت امیر نہ صحیح پر غریب بھی نہیں ہیں۔ حیدر نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا، مگر ہاشم صاحب تو غصے میں تھے۔ وہ حیدر کو لے جانا چاہتے تھے اپنی بہن کی نشانی کو۔ انہوں نے حیدر کو آگے دھکیلتے ہوئے دیا تھا۔ ہاشم صاحب نے تڑپ کر حیدر کو دیکھا جو خود کو باہری دروازے کی جانب جاتا دیکھ رہا تھا۔ رکے ماموں، اس کی آواز پر ہاشم صاحب نے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ پہیے گھما کر وہ ہاشم صاحب کے سامنے آیا۔ ماموں، نانا جان، میں جانتا ہوں آپ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ چچا جان مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ماموں، بچپن میں جب آپ نے کہا تھا کہ حیدر ڈاکٹر بنے گا تو چاچو نے شرط لگا کر یہ کہا تھا کہ جو اس کی عادت ہے یہ سپاہی بنے گا۔ وہی ہوا تھا۔ میرا دل اپنے ملک کی خدمت کی طرف لپکتا تھا۔ کتنے اچھے سے جانتے تھے چچا مجھے۔ اور پھر ایک بار بابا نے کہا تھا کہ حیدر ٹریننگ پر نہیں جائے گا۔ چچا نے کتنی انسلٹ کروا کر، کتنی منتیں کر کے مجھے ٹریننگ پر بھیجا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، میں ان کے ایک فیصلے پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوالیہ نگاہوں سے نانا جان کو دیکھا۔ عاشر دونوں نانا جان کے جواب کے منتظر تھے۔ بے شک ان کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا ہوگا۔ عاشر، ایک بار پھر یقین کر رہا ہوں، تم پر توڑنا مت، ورنہ ذوالفقار علی بھول جائے گا کہ اس کا تم سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ میرے بچوں کی آخری امانت ہے یہ اس کی زندگی خراب ہو یعنی میری، میں معاف نہیں کروں گا۔ اپنا فیصلہ سنا کر حیدر کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ چلے گئے تھے۔ ہاشم صاحب بھی صرف حیدر سے مل کر گئے تھے۔ وہ گر جانے کے انداز سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابا پانی گلاس کو دیکھتے خونخوار نظر سکینہ پر ڈالی جو تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ شیلا اپنی بیگم کو آواز دیتا، ان کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ سفیان بھی ڈر کر باہر آ گیا تھا۔ حیدر کو اندر لے کر جاؤ، سفیان کو حکم دیتے وہ حیدر کی جانب مڑے۔ حیدر، میں تم سے بات کرتا ہوں، اندر جاؤ۔ مگر اس کی نظر تو سکینہ پر تھی جس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ چچا غصہ مت کریں، کوئی بھی بات۔ حیدر لہجے پر اشتعال تھا اس کے۔ حیدر بھی خاموش ہو گیا۔ اس کی چیئر کو گھسیٹتے سفیان اسے لے گیا تھا۔ وہ 2 قدم سکینہ کی طرف بڑھے تو وہ ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ کیا کر رہے ہیں عاشر صاحب؟ پوچھو اپنی بیٹی سے۔ میرے سر میں خاک ڈال کر کتنی خوش ہے یہ۔ اتنی اونچی آواز حیدر کو اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ چچا کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی کہ میری اولاد میرے کہنے میں نہیں ہے۔ حیدر کو اپنی پریشانی ہونے لگی تھی، مگر سفیان اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس نے بلینکٹ سائیڈ کیا۔ سفیان، مجھے باہر لے چلو، چچا جان سکینہ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ سر رک جائیں، بڑے سر کا غصہ تو آسمان پر پہنچا ہے، وہ آپ کو بھی ڈانٹ دیں گے اور مجھے بھی۔ پلیز سر۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ عاشر؟ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ رشتہ داروں کی فکر ہے۔ رشتہ دار یا شریک نہیں ہے، وہ باپ تھا ہمارا، اور وہ لڑکا میرا بڑے بھائی کا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ ایک کے ساتھ زیادتی کر کے دوسری اولاد کا کیا کروں جو مطلب پرست اور ڈرپوک ہے؟ ان کی آواز سن کر حیدر بے چین ہو رہا تھا۔ دیکھیں جو بھی ہے، میری بیٹی کو بھٹی میں نہیں جھونک سکتی۔ انہوں نے ثابت میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، میں بھی حیدر کی زندگی مزید خراب نہیں کروں گا۔ اس جیسے مطلب پرست، ڈرپوک اور کم ظرف اولاد سے وہ خوددار معذور لڑکا بہتر ہے جو کم سے کم میری عزت رکھنا جانتا ہے، مجھ پر یقین کرتا ہے۔ ونی کا فیصلہ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، حیدر کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اگر اس لڑکی پر
ہر کوئی انگلی بھی اٹھائی گئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خود پر قابو پاتے وہ چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آنے پر حیدر نے سکون کا سانس لیا۔ طوفان تھم گیا تھا۔ سکینہ اپنی ماں کے گلے لگنے اور رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہوا سے ہلتے برگر کے پیڑ کے نیچے جرگا بیٹھ چکی تھی۔ سر بوسیدہ بزرگ چہرہ جو دیکھنے میں ہی ایک وحشت کا سامان لگتا تھا، سالوں کا تجربہ ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ جلاد جتنی ہمت اپنے اندر رکھتے ہوئے ہوں گے، جو سب کچھ بلا طاق رکھے، یہ منصف ونی کاروکاری سوارستی جیسی رسموں کا حکم دیتے آئے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جلاد تو موت دیتا ہے، اور یہ موت جیسی زندگی سروں پر چادریں لیے، ٹوٹی چپلیں پہنے، گندے چہرے لیے چلملاتی دھوپ میں کھڑے یہ باشندے اپنے چہرے پر غربت کی طویل تحریر لیے جرگے کا فیصلہ سننے آئے تھے، اور انہی میں موجود تھیں یہ تینوں ماں بیٹیاں۔ ان تینوں کے سر جھکے تھے کیونکہ ان کا جرم بیان کر دیا گیا تھا۔ یشمان کی موت کا منظر حاشر صاحب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ تو بتاؤ حاشر علی، تم کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ گہرا سانس لے کر انہوں نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ کھلے گھاگھرے والی شلوار قمیصوں پر، سر پر دوپٹہ اور لٹکتی چٹیا زیبو تو دیکھنے میں ہی لاؤبالی اور بچی لگتی تھی۔ نظر دوسری جانب گئی تھی۔ سلیقے سے لیا دوپٹہ، جھکی گردن، لمبی چوڑی، صاف اور بغیر شکن کے کپڑے، وہ انہیں سمجھدار سلیقہ شعار لگی تھی۔ ونی، ہمیں یہ لڑکی ونی میں چاہیے۔ سب نظریں ایک ساتھ روبا کی جانب اٹھ گئی تھیں، جو سر اٹھائے بغیر بھی جان گئی تھی کہ وہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، جرگا اکمل خان کی بیٹی روباشا خان کو ونی کرتی ہے۔ جھکی نظروں سے ایک آنسو گر کر زمین بوس ہو گیا تھا، جیسے یہ جلاد منصف اپنے پیروں تلے روند گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ذیشان کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ سرد شاموں میں دریچے اد کھلے رہ جائیں گے، کوئی ہم کو عمر بھر اب ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ آندیاں سارے ورق میرے اڑا لے جائیں گی، طاق پر رکھا دیا بس اونگتا رہ جائے گا۔ ہم چلے جائیں گے خاموشی سے بستی چھوڑ کر، دور سے تو دیکھتا بس دیکھتا رہ جائے گا۔ بھول جائیں گی نئی نسلیں ہماری شاعری، بس کتابوں میں ہمارا تذکرہ رہ جائے گا۔ ہجرتوں کا فیصلہ یکدم سنا دے گا کوئی، سب کا سب سامان یوں ہی گھر پڑا رہ جائے گا۔ فرق کوئی بھی نہیں پڑنا ہمارے کوچ سے، کوئی تکیہ رات بھر بس بھیگتا رہ جائے گا۔ ہم بلا کر ہاتھ کشتی سے کہیں گے الوداع، اور کنارے پر کوئی پہچانتا رہ جائے گا۔ کنٹینیو جاری ہے۔